مومنین حضرات، آج کی یہ ویڈیو ایک بہت بڑے علامہ صاحب جو کہ عقیل الغروی کے نام سے مشہور و معروف ہیں، ان کے اس بیان پر ہے جس میں انہوں نے بغیر کسی حوالے کے بہت سارے دعوے کیے ہیں۔ میں ان کی رد میں دلائل پیش کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اور اگر آل محمد کے فرامین آپ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ نشر ہوں اور حقائق لوگوں تک پہنچیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور اسے پھیلانے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات بٹھانا ضروری سمجھتا ہوں، اور معصوم کا فرمان ہی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیاس کرنے والے لوگ علم کو قیاس میں تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ قیاسات انہیں حق سے دور ہٹاتے جاتے ہیں، دین قیاسات سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ میں نے مولا کا آپ کے سامنے فرمان پڑھا ہے۔ تو ان صاحب نے بھی دین کو قیاس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، جو کہ قطعاً دین کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آئیے ان کی سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں اور پھر ان کو جواب دیتے ہیں۔ سرکشی دور ہوگی علماء کی تقلید سے۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ علماء کی تقلید اس لیے لازم ہے کنٹرول کہ آپ تربیت پا کر امام کی بیعت کے لائق بن سکیں۔ جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، ایسے ہی امام کی بیعت کر لیں گے؟ کیا پوچھ کیا امام کی بیعت کے لائق تو بنے۔ رہنے دو، بہت برے لگ رہے، توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا۔ یہ تیاری کیسے ہوگی؟ علماء کی تقلید سے۔ مست جوک مارا رہے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ توجہ رہے، اچھا ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرات بھی سن رہے ہیں، بچوں کی تربیت کریں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ پرانا جملہ ایک دہرا رہا ہوں جو لاہور میں کہا تھا، تربیت کریں۔ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ تقلید؟ پتہ نہیں، تقلید جزء نظام ولایت ہے۔ میں نہیں مانتا۔ ممکن نہیں ہے کہ نظام ولایت قائم ہو جائے جب تک کہ تقلید نہ ہو۔ کیسا لگا میرا مذاق؟ تقلید عقلی مسئلہ ہے، تقلید فطری مسئلہ ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے تقلید۔ آپ لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے خود سیا ہے؟ نہیں۔ کسی درزی نے سی دیا، اچھے ٹیلر نے سی دیا، آپ اس کی تقلید میں ہیں۔ آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، خاتون خانہ نے بنا کے دے دیا، آپ کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ کھانے کے معاملے میں خاتون خانہ کی آر یو کامیڈی می؟ تقلید فطری مسئلہ ہے۔ آپ کو گھر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، ضرورت آپ کی، لیکن سول انجینئر نے جو نقشہ بنا کے دے دیا اس کے مطابق نقشہ گھر بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ یعنی ہر شعبہ زندگی میں جو اس شعبے کا علم رکھنے والا ہو، بہت تیز ہو رہا ہے، علم رکھنے والا ہو، تقلید علم کی ہے، جہل کی نہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جزو نظام ولایت تقلید ہے۔ اب انہوں نے یہ وعدے نہیں کیا کہ جزو نظام ولایت تقلید ہے تو کس کی تقلید ہے؟ اگر تو تقلید غیر معصوم ہے تو وہ جزو ولایت نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کذب و افتراء سے بچاؤ، یعنی افتراء نہ کیا کرو اور نہیں جھوٹ بولا کرو اور نہیں معصوم کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کیا کرو۔ یہ کافی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 110 سے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ یہ بھی امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کذب و مفترا سے بچاؤ۔ پوچھا گیا کہ کذب و مفترا کیا ہے، تو فرمایا تم کسی حدیث کو امام سے روایت کرو اور اس کا نام نہ لو۔ تو یہاں امام سے روایت کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی حدیث پیش نہیں کی گئی اور تقلید کے نظام کو جزو نظام ولایت بنا دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں، آپ نے سن لیا ہوگا کہ تقلید ایک عقلی
مسئلہ ہے. تو اگر یہ عقلی مسئلہ ہے تو عقل مند ہو یہ خود تلاش کر لے گا کہ تقلید کس کی واجب ہے اور کس کی حرام ہے. تو واجب تقلید صرف معصومین کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں رکھوں گا، صرف اصول کافی کا باب التقلید صفحہ نمبر 111 سے یہ شروع ہو رہا ہے، جو سید ظفر حسن نقوی صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. تو 112 صفحے پہ حدیث موجود ہے کہ تقلید صرف معصوم کی ہی ہے، غیر معصوم کی تقلید نہیں ہے. غیر معصوم کی تقلید کرنے والا لاشعوری طور پر ان کی عبادت کرتا ہے. آگے نمبر 3 پہ وہ فرماتے ہیں کہ تقلید ایک فطری مسئلہ ہے. تو تقلید اگر فطری مسئلہ ہے تو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی فطرت میں رونا ہوتا ہے تو وہ خود بخود رو لیتا ہے، اسے زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رو لیتا ہے. ہنسنا فطری مسئلہ ہے. جب بھی انسان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس کی فطرت میں چونکہ شامل ہوتا ہے، تو جب بھی اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ فطری طور پر ہنس بھی لیتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کپڑے پہننا تقلید ہے. جی اگر تقلید کے معنی آپ چیک کر لیتے تو آپ یہ باتیں ہرگز نہ کرتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو علم کا انہیں شوق ہے اور نہ ہی یہ علم کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. قیاس کے گھوڑے انہوں نے دوڑانے ہیں، جتنا علم ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے بس اسی پہ انہوں نے آگے بڑھتے چلا جانا ہے اور بے پر کی اڑاتے چلا جانا ہے. یاد رکھ لیں کہ جو شخص بھی آل محمد کے رستے سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص یاد رکھ لیں ناظرین کرام بے عقل بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بے عقلی والی باتیں ہیں جتنی بھی وہ کر رہے ہیں. آگے ایک اور چبل سنیں آپ کہ خاتون خانہ کی تقلید ہے. خاتون خانہ کی تقلید کون سا مرد ہے جو کرتا ہے؟ اور خاتون خانہ کی تقلید اگر ہے تو بہت سے اور معاملات بھی ایسے ہیں جن میں خاتون خانہ کی تقلید کرنا پڑے گی اور پھر وہ تقلید ہضم نہیں ہو. سمجھ تو گئے اس میری گل تسی؟ پھر یہ تقلید سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر کدھر جاؤ گے اگر خاتون خانہ کی تقلید کرو گے تو؟ جناب ہم تو نہیں کرتے، اگر جناب کرتے ہیں غروی صاحب تو ضرور کریں، لیکن تقلید خاتون خانہ، کیونکہ تقلید تو پھر ہر عمل میں ہوگی نا. پھر جو عمل آپ کی خاتون کرتی ہیں وہ عمل آپ بھی کرتے رہیں. البتہ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ آل محمد کے علاوہ تقلید کسی کی بھی نہیں ہے. اب آگے ایک اور چبل سنیے جی، وہ یہ ہے کہ نقشے کی تقلید سول انجینئر کی تقلید ہے. جی یعنی نقشہ بنوا لو اور اس پہ بلڈنگ تیار کر لو تو سول انجینئر. تو مجھے بتائیے کہ سول انجینئر میں آپ نے عالم کیوں نہیں تلاش کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی سول انجینئر ہوتا جو عالم ہوتا اور اس کی تقلید ہو جاتی. اس میں تو آپ نے تلاش نہیں کیا، اس نے تو آپ نے عالم کی شرط نہیں لگائی. آج عالم کی شرط لگا کے بھی سارے عالم آپ نے بنا دیے اور آپ نے 3 بندوں کے نام لے لیے اسی گفتگو میں، جس پر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور اس کی جواب بھی ہم دے چکے ہیں پہلے. آپ نے مثلا 4 لوگوں کے نام لیے ہیں، سستانی، خوئی، خمینی اور خامنائی. وہ پہلے ویڈیو گزر چکی ہے، اس میں ہم نے جواب بھی دے دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 4 عالم ہیں، ان میں سے تو ایک عالم ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. آپ خود اس غیر کے بنائے ہوئے اصولوں میں جکڑے جا رہے ہیں اور تبھی تو آپ اتنی غیر معیاری اور اتنی چھوٹی گفتگو کر رہے ہیں، چھوٹے سے ذہن والی گفتگو کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جی تقلید علم کی ہے، جہل کی تقلید نہیں ہوتی. بے شک جناب علم کی ہی تقلید ہے. تو آئیے ہم عالم آپ کو دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں معصوم کے قول سے. صفحہ نمبر 75 ہے جی. معصوم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، علماء، متعلم اور حرز کار. پس عالم
ہم ہیں یعنی جو ائمہ طاہرین ہیں، پس ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ متعلم ہیں، اور لوگ حرزِ کار ہیں، یعنی جو کوئی آواز دے اس کے پیچھے دوڑیں. تو یہ عقیل الغروی صاحب بھی ان حرزِ کاروں میں شامل ہیں جو معصوم کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زبردستی ان کی تقلید کے جال میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹیروں کی طرح انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خدا را معصوم کی طرف راغب ہوں، معصوم کی طرف ہی راغب کرنا عین دینداری ہے اور عین شریعت ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کی اور بھی بہت سی گفتگو ہے، اس کو آگے چل کر آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے لاتے چلے جائیں گے.